فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم وإن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ احزاب کا آغاز کیا تھا. ابتدائی 5 آیات ہم نے مکمل کی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ جو حجم میں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، 73 آیات ہیں، اس میں طویل صورتوں میں سے ہے. یہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 8 مکی صورتیں پڑھی، سورہ فرقان سے سورہ الف لام میم سجدہ تک. اور اس طرح یہاں یہ چوتھا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ مکمل ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول سن 5 ہجری ہے، اس لیے کہ 3 واقعات اس میں ایسے ہیں کہ جس کے حوالے سے تعین کیا جا سکتا ہے سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول کا. غزوہ احزاب بڑی تفصیل سے ذکر، ذی قعدہ سن 5 ہجری. حضرت زینب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید ان کی منکوحہ تھی. جب حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تو حضور کا پھر نکاح ہوا ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی منکوحہ کے ساتھ، جو اب مطلقہ ہو چکی تھی. اس کا تفصیلاً ذکر جو ہے وہ 30 رکوع میں ہم پڑھیں گے، بلکہ 4 رکوع میں. اور پھر یہ کہ غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ قبیلہ وہ تھا کہ جس نے کھلم کھلا اعلان بغاوت کیا تھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں جکڑا تھا معاہدے میں. لیکن اس موقع پر جب کہ غزوہ احزاب ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا یہ، اس موقع پر ان لوگوں نے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں محاورتاً کہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا سا ایک معاملہ کیا. اور ان کا ایک سردار تھا کہ جس نے علی اعلان اس بات کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ آج کے بعد سے ہمارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 3 بہت اہم سیلین قسم کے واقعات ہیں کہ جو سورہ مبارکہ میں آپ کو نظر آئیں گے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، ان حوالے سے بھی بہت سی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. اور خاص طور پر پردے اور حجاب کے احکامات جو ہیں، جس طرح سورہ نور میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے تھے، یہاں بھی ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا یا ایھا النبی کے الفاظ سے. یہ گویا کہ بڑا ہی ایک یونیک سا انداز ہے کسی سورت کے. مکی صورتوں میں تو آپ نے دیکھا کہ آغاز میں عام طور پر حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم ہے، حا میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے. لیکن مدنی صورتوں کا آغاز اکثر و بیشتر اس انداز سے نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ 3 صورتیں مدنی ایسی ہیں قرآن حکیم میں کہ جن میں آغاز ہی میں یا ایھا النبی کے الفاظ ہیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کرتے اس صورت کا آغاز ہونا، یہ بھی ایک بڑی ایک انوکھی سی بات ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بڑی یونیک قسم کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس میں آغاز ہی میں حضور سے خطاب کر کے کوئی بات کہی جا رہی ہو تو عام مسلمان تو اس کے اندر یقیناً آ جائیں گے، لیکن اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے. سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں، اور دونوں ہی صورتیں 28ویں پارے کے آخر میں موجود ہیں. ان دونوں کا آغاز بھی یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہوا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب دیکھیے یہاں واحد کے صیغے میں آغاز ہوا، پھر جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا، اذا طلقتم النساء. یا تو یہ ہوتا ہے اے نبی جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو انہیں طلاق دیجئے ان کی ایک مدت تک کے لیے، گویا کہ وہ جسے آپ عدت کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائیں گی، اپنا نکاح کہیں اور کر سکتی ہیں. حضور کی ازواج چونکہ امہات المومنین ہے، لہٰذا ان کا نکاح تو کہیں نہیں ہو سکتا. آغاز یا ایھا النبی کے الفاظ سے، لیکن اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. یہاں اب عام مسلمان جو اس وقت موجود تھے وہ گویا کہ مخاطب ہو گئے. اے مسلمانوں، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو تو اچھے طریقے سے طلاق دیا، کیونکہ جب طلاق مسنون کہتے ہیں. یہ بندھن اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری حد تک کوشش کی جائے کہ یہ بندھا رہے،
لیکن کسی بنیاد پر اگر فرق کیجئے کہ آپس میں جو ہے ناچاتی ہو رہی ہے، کوئی اور ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، تو اس صورت میں ہماری شریعت کے اندر ایک رستہ جو ہے ایک ایگزٹ دے دیا گیا، وہ طلاق کی شکل میں ہے، تاکہ کہ کیا جب، جیسا کہ قرآن میں بیان بھی کیا گیا، کیا جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دی ہے بہتر بیوی عطا فرما دے، یا اس خاتون کو اس کے شوہر سے جس نے طلاق دی ہے اس سے بہتر شوہر عطا فرما دے، تو گویا کہ یہ امکان تو موجود ہے۔ یہاں یہ تیسری صورت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے تقوی پر کاربند رہیے۔ حالانکہ قرآن میں 20 آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا تقوی تھے، آپ سے بڑھ کر تقوی کس میں ہوگا؟ لیکن آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے تو یہ واحد کے صیغے میں جو آغاز کیا گیا، اس لیے کہ وہ رسم جو ان کے ہاں اس درجے راسخ ہو چکی تھی کہ کسی کو اگر کوئی شخص اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتے تو اس کے لیے بالکل وہی احکامات ہوتے تھے کہ جو اس کے اپنے سلبی بیٹے کے لیے، اور اس کو توڑنا مقصود تھا۔ لہٰذا یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت ہی اور خاص طور پر یہ بات کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے، یا فرض کیجئے کہ اس بیٹے کا انتقال ہو جائے جو منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کی جو بھی بیوہ ہوگی اس سے نکاح کرنے کے بارے میں وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو ایک بہت بری ایک جو ہے ان کے ہاں جو روایت چلی آ رہی تھی اس کو توڑنا مقصود تھا۔ ابتدائی 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں اور میں مزید کچھ اور عرض نہیں کروں گا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور وہ 6 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آغاز میں بھی واحد کے صیغے سے خطاب تھا، یہاں بھی نبی سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سب سے بڑھ کر حقدار ہیں مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، گویا کہ مومنوں کی محبت اور مومنوں کے ادب اور احترام کے سب سے بڑھ کر جو مرجع بن سکتی ہے جو ذات، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی خاتم الامیین ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر، اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے، فلاں شے بہت اولیٰ ہے، گویا کہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو جو حضور پر اس تک ایمان لا چکے تھے، اور یہ حکم جو ہے صرف حضور کے دور تک نہیں ہے بلکہ تا قیامت جاری رہے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے جس میں آپ نے صاف طور پر فرما دیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اپنے اعزا و اقارب سے، اس کے والدین اور اولاد سب سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤ۔ بڑا پیارا واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، بیان بھی ہوتا رہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت کا معاملہ حضور کے ساتھ تھا سب کو معلوم ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے حضور سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میری ذات تمہاری اپنی جان سے بھی تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کا توقف کیا، اس لیے کہ بہرحال یہ سوال جو حضور نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے آپ کو وے کرنا مقصود تھا کہ اب جو بات کو کہنے والے ہیں آیا اس پر پورا اتریں گے کہ نہیں اتریں گے۔ تو تھوڑے دیر کے توقف کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں حضور، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ گویا کہ اصل کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، مومنوں کی اپنی جان سے بڑھ کر۔ انسان کو اپنا بیٹا بڑا محبوب ہوتا ہے، اپنے والد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی والدہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں جو بھی میں نے آپ کو سنائی مسلم شریف کی روایت، اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی کر دی، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حد یہ ہے کہ انسان کے والدین اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
اور اس سے بھی اگلا ایک جو مرحلہ موجود تھا کہ کیا حضور کی ذات مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو توقف کے بعد کہا تھا تو خوب سوچ سمجھ کر کہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ معاملہ صرف حضرت عمر کا تھا۔ غزوہ احد کا اگر آپ تصور کریں گے تو اس موقع کے اوپر کتنے ہی صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں حضور کے لیے۔ جب وہ بلوہ ہوا ہے اور نرغے میں آ گئے ہیں حضور، وہ جو ایک درے کے اوپر حضور نے 50 افراد کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے وہ درے کو چھوڑ دیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پھر وہ معاملہ ہوا کہ خالد بن ولید جو پیچھے سے آئے تھے تو بھگدڑ مچ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہوئے، تو صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا حضور کی حفاظت میں، اور کتنے ہی تلواروں کے وار تھے کہ جو صحابہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر برداشت کیے۔ تو یہ بات جو ہے صرف حضرت عمر نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کوئی شخص اگر ناموس رسالت کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو گویا کہ اسے حضور کی حرمت اور حضور کی جو ناموس ہے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ اور اس میں بہرحال ایک تدریج ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو شخص بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے وہ کم سے کم اپنے آپ کو اسس ضرور کرے کہ آیا دین کے بقیہ تقاضے بھی وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے حضور کی ناموس کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر وہ عدم توازن کی کیفیت ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ خارج میں جہاد تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ تلوار یا اسلحہ اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے حق و باطل کے مقابلے میں میدان میں اترے۔ سب سے پہلے اپنا جو نفس ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے، پہلا درجہ تو وہ ہے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنوں کے لیے ماں کے درجے میں۔ اب دیکھیے حقیقی ماں کی بات نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ میں جو کہا گیا تھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے، جو ثعلبہ ابن ابی حاتم، انہوں نے جو کہہ دیا تھا کہ تم آئندہ سے میرے لیے ماں کے درجے میں ہو، پچھلی مرتبہ میں نے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، تو وہاں بھی یہ کہا گیا کہ مائیں تو صرف وہی ہوتی ہیں جنہوں نے کسی کو جنا ہے، کسی شخص کے دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امہات المومنین جو ہے ادب اور احترام اور عقیدت اور وہ مقام جو ان کا بہت بلند ہے، اس حوالے سے ازواج مطہرات جو ہے وہ امہات ہیں، لیکن حقیقی مائیں تو نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بھی امہات بن جاتی ہیں کہ جیسا کہ فرما دیا گیا کہ وہ جو ہے ان کے انتقال کے بعد حضور کے جو ہے ان کے ازواج سے کسی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ ماں کا وہ حکم جو عام طور پر ہوتا ہے کہ ماں کی اگر وراثت ہے تو اس کے اندر اولاد جو ہے وہ بھی شریک ہوگی، امہات المومنین کا وہ معاملہ تو نہیں ہے۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر تمام ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین تو نہیں کہا گیا، نہ قرآن میں کہا گیا، نہ آج تک سنا ہے۔ اس لیے کہ باپ کا تعلق ایک ہوتا ہے نسبی تعلق، ایک جسے آپ کہیے کہ صلبی تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹے دیے بھی تھے حضور کو 3 تو ان کو بالکل بچپنے ہی میں اٹھا لیا تھا، اس میں بھی اللہ کی خاص حکمت تھی۔ تو امہات المومنین کی اصطلاح جو قرآن حکیم جو ہے وہ استعمال کرتا ہے وہ ازواجہ امہاتہم، لیکن یہ کہ اسی کے مقابلے میں اگر عام مسلمان مرد یہ سمجھے کہ حضور جو ہے وہ ابو المؤمنین بھی ہیں یا اب المؤمنین ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ اصطلاح آپ کو احادیث میں ملے گی نہ قرآن حکیم میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو رحمی رشتوں میں آپس میں بندھے ہوئے ہیں، دیکھیے جب بھی معاملہ وراثت کا ہوگا یا میراث کی تقسیم کا ہوگا تو وہاں اصل شے کیا ہے؟ وہ رحمی رشتے ہیں۔ ایک شخص اگر فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کس میں تقسیم ہوگی؟ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی جو اس کی صلبی اولاد ہے۔ منہ بولا اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا متبنہ ہے تو اس میں سے نکل جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ان دونوں کے حق میں، خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور منہ بولی ہے متبنہ ہے، اس کے حق میں 1/3 کی حد تک جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، بقیہ جو 2/3 ہے 2/3 حصہ جو ہے وہ اس کی اولاد میں شرن تقسیم ہوگا، اور اس کی وراثت میں اس کے والدین بھی شامل ہیں، اس کی بیوی بھی شامل ہے، اس کی اپنی اولاد بھی شامل ہے۔ تو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یہ دیکھیے اولا کا لفظ پھر بھی آگے، سب سے بڑھ کر
جو رحمی رشتے ہیں ان کے اندر جو بھی لمیٹیشنز ہیں یا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جو احکامات ہیں یہ سب سے مقدم رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو اگر دنیا کی زندگی میں کسی دوسرے سے بہت محبت ہو گئی تھی تو مال وراثت میں اس کو بھی شریک کر دیا جائے۔ اولا بالمؤمنین، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے تھا، یہاں اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت میں سب سے بڑھ کر جو حقدار ہے وہ رحمی رشتوں کے آپس کے تعلقات ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مواخات قائم فرمائی۔ ایک مدینہ کا رہنے والا جسے آپ انصاری کہتے ہیں جو حضور پر ایمان لے آیا، مومن ہے، اور ایک مہاجر جو ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کو حضور نے باقاعدہ جمع کر کے آپس میں رشتہ مواخات میں باندھ دیا۔ اور صرف یہ ایک کا معاملہ نہیں تھا بلکہ بہت سے کیسز ایسے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعیین کر دی تھی آج سے فلاں مہاجر جو ہے اس انصاری مسلمان کا بھائی ہے۔ اگرچہ یہ مواخات فرمانے والی ذات اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی بھائی بن گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو محبت ہونی چاہیے حقیقی بھائیوں کے مابین اس سے کہیں بڑھ کر محبت تھی اس انصاری اور اس مہاجر بھائی کے درمیان۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہوگی کہ جب حضور نے مواخات قائم فرمائی ہے تو ایک انصاری جو بڑا مالدار تھا وہ اپنے گھر اپنے مہاجر بھائی کو لے گیا اور جو مال و دولت اس کے پاس تھی اس کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کے لیے وقف کیا، ایک اپنے لیے رکھا۔ گھر کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی کہ میرا یہ گھر ہے، اس کا نصف جو ہے تمہاری ملکیت میں ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ، یہ مثالیں تو آپ حقیقی بھائیوں میں نہیں دیکھ پاتے۔ تو گویا کہ جہاں تک محبت کا معاملہ ہے اور وہ محبت جو جس کا ذریعہ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مواخات آپ نے فرمائی اس کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہے اس کے مظاہر تو یہ ہے۔ اور اس میں اس حد تک بات آگے گئی ہے کہ اگر کسی انصاری کے گھر میں دو بیویاں تھیں تو اسے فوراً خیال آیا کہ میرا یہ مہاجر بھائی جو ہے یہ اس کا بھی نکاح نہیں ہوا، یا فرض کیجئے کہ نکاح ہو چکا تھا، بیوی اس کی کافرہ تھی، وہیں رہ گئی مکے میں، تو یہ ایثار اور قربانی دیکھیے، خواہ اس کی کتنی ہی محبت تھی اپنی ان دونوں بیویوں کے ساتھ، لیکن ان دونوں میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ یہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ تو یہ جو ہے چشم فلک نے یہ منظر تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ وہ مواخات ہے۔ لہذا یہاں فرمایا گیا یہ جو رحمی رشتے ہیں وہ اصل میں بنیاد بنتے ہیں جہاں بھی قانون خداوندی کا معاملہ آئے گا، جہاں بھی وراثت کا یا میراث کی تقسیم کا معاملہ آئے گا، یا اور جو بھی معاملات آئیں گے، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور اسی طرح جو مہاجر تھے ان کو جو اللہ کے رسول نے جو مواخات ان کے درمیان قائم فرمائی تھی، تو اس سے ایسا نہیں تھا کہ وہ حقیقتاً جو ہے بالکل سگے اور حقیقی بھائیوں کی شکل میں جو ہے وہ ان کا وہ رشتہ جو ہے اس درجے مضبوط ہوا ہو کہ وراثت میں بھی ان کو تقسیم کر دیا گیا ہو۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو تمہارا مہاجر بھائی ہے یا جس کے ساتھ تمہاری بڑی محبت ہے دین کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ جو محبت ہوتی ہے نا، جس کی اصل جڑ اور بنیاد اللہ کا دین ہے یا اللہ کی کتاب ہے، یہ محبت تو اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ندا لگائے گا، این المتحابین فیا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے صرف میری وجہ سے، کوئی دنیاوی غرض ان کے پیش نظر نہیں تھی، کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان دھرنا ان کے اوپر پیش نظر نہیں تھا، ان کے سامنے نہیں تھا۔ این المتحابین فیا این المتجالسین فیا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھا کرتے تھے، نشست کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تعلیم و تدریس ہو رہی ہے قرآن حکیم نے، این المتجالسین فیا، صرف میری محبت کی وجہ سے آپس میں مل بیٹھنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کی کتاب سے محبت،
ان الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ان اولیاء کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی بھلے طریقے کے ساتھ گزر بسر کرو، بہترین حسن سلوک کا جو ہے تمہاری طرف سے ہونا چاہیے معاملہ، لیکن جہاں تک رحمی رشتے ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رہیں گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ تمام باتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اس قرآن حکیم میں محفوظ فرما دی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اب یہاں ایک خاص میثاق کا ذکر کیا گیا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی صورتیں تھیں کہ جن کے اندر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے ایک میثاق لیتا تھا، اور وہ میثاق اس بات کا، میثاق کسے کہتے ہیں؟ عہد، کمٹمنٹ، کہ وہ اپنے امتیوں کو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں انہیں اس بات کی تلقین کر کے جائیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ نبی اپنے امتیوں کو کہتے تھے، اپنے حواریین کو کہتے تھے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جس نبی یا رسول کو بھیجے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اب یہ بات نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی۔ ویسے تو ہمیں معلوم ہے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی موجود رہے، لیکن اگر کہیں درمیان میں فصل آیا بھی ہے تو ہر نبی یہ میثاق کر کے جاتا تھا، اپنے آنے والے جو عہد جن کے ساتھ انہوں نے جو ایک تعلق قائم ہوا اسلام کا اور دین کا، انہیں یہ تاکید کر کے جاتا تھا۔ اور پھر اسی طرح نبیوں اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیے ہیں۔ ایک میثاق تو عہد الست ہے جو میرا اور مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں، ہماری یادداشت میں ہے ہی نہیں، یہ ہماری ارواح کے ساتھ میثاق تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی نوع آدم کی تمام ارواح کی تخلیق فرما دی اور پھر ان سے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام ارواح نے جس میں میری اور آپ کی روح بھی موجود تھی، سب نے اقرار کیا کہ اے پروردگار ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ میثاق ہے، عہد ہے کہ جس میں ہر شخص جڑا ہوا، اور یہ ہمارے اس مادی جسم سے نہیں لیا گیا، ہماری ارواح سے لیا گیا، اور یہی بنیاد بنتی ہے کہ ہمارے اندر فطرت میں جو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان موجود ہے۔ اور مکی صورتوں میں تو جا بجا اس بات کو بطور دلیل اختیار کیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی بڑا کڑا وقت آتا ہے تو تمہیں اپنا کوئی خدا یا کوئی دیوی یا دیوتا کوئی یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ یاد آتا ہے۔ یہ اصل میں مظہر ہے اس عہد کا جو تمہاری روح نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا۔ پھر تمام انبیاء اور رسول سے بھی عہد لیا جاتا ہے، اور وہ عہد گویا کہ مزید کمٹمنٹ ہے۔ اب اس رستے کی تکلیف حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سر قلم کر دیا گیا اس دین کے لیے، اور اسی طرح کتنی جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا انبیاء اور رسولوں کو۔ قرآن حکیم جہاں ان کے اوپر الزام لگاتا ہے یہودیوں کے اوپر قتلہم الانبیاء، اور ان لوگوں نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کیا۔ تو اِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی اس عہد میں، اس میثاق کے اندر جو ہے باندھا تھا۔ وَمِن نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم، وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ یہ 5 رسولوں کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ پے در پہ آیا۔ حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان 5 کو ہم اولو العزم من الرسول کہتے ہیں۔ رسولوں کی زنجیر تو بڑی طویل ہے، 313 رسول ایک روایت کے مطابق، اور 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے، لیکن ان 313 میں جو اولو العزم من الرسول ہیں، عظیمت کی ایک چٹان اور کوہ گراں حضرت نوح علیہ السلام، 950 برس وہ اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اتنا دورانیہ تو کسی نبی اور رسول کا نہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سورہ شورى ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے موجود ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ایک سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اولو العزم من الرسول کہتے ہیں۔ انہی 5 کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب کہ ہم نے لیا تھا تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ وہ دعوت توحید پر کاربند رہیں گے، اپنی قوم کو تلقین کریں گے کہ میرے بعد آنے والے دور میں جو نبی اور رسول آئے گا، اگر تمہاری زندگیوں میں آئے گا تو تم لازماً اس کا اتباع کرنا،
ان کی تصدیق کرنا، اور اپنی نسل کو بھی اس بات کی تاکید کر کے جانا، من کا اے نبی آپ سے بھی ہم نے عہد لیا، ومن نوح حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سب کے ساتھ ہم نے جو عہد لیا تھا بڑا گاڑھا عہد تھا۔ ایک عہد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم نے دیا، وہ ہماری ارواح کے ساتھ اللہ نے لیا تھا۔ وہ ہم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس صحت کے اعتبار سے کس درجے کی روایت ہے، لیکن ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میری روح سے جو اللہ نے عہد لیا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ اب انسان کو ہے کہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے اپنا ایک جلا بخشے اور اتنے اوپر لے جائے کہ اس کو وہ روح کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا وہ اس کو باقاعدہ یاد ہو، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن یہ کہ ایک روایت میں منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے، یہ سچے لوگ کون ہیں، راست باز کون ہیں، اللہ کے نبی اور رسول، اور جو بھی ان پر ایمان لے کر آئے، کہ یہ جو ان کے ساتھ عہد لیا تھا اس پر پورے اترے یا نہیں اترے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن حکیم نے اس بات کو جو ہے بالکل کہیں چھپا کر نہیں رکھا، ہم لازماً سوال کریں گے قیامت کے دن رسولوں سے بھی۔ رسولوں سے کیا سوال ہوگا کہ جو پیغام تمہیں دے کر ہم نے بھیجا تھا وہ بلا کم و کاست اپنی قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ظاہر ہے اس میں تو تمام رسولوں 313 اور تمام انبیاء 100% 100% مارکس لے گئے نا، کسی شے کو انہوں نے چھپایا تو نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے بھی گواہی لی تھی، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا، اور آپ نے کہا تھا الا هل بلغت، یہ وہی گواہی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول سے سوال کرے گا، اسی کی گویا کہ آپ نے اس دنیا میں تکمیل فرما دی کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا تھا انا نشہد، ہم سب گواہ ہیں اس بات پر، انک قد بلغت وادیت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ایک سوال کیا تھا اور جواب دیکھیے کس قدر تفصیلی ہے کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، حق کی نصیحت ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو وَلَيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم ان سچوں سے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جنہوں نے آنر کیا، جنہوں نے اس کی تکمیل کی ہے، اور اس عہد الست کو بھی ذہن میں رکھیے جو ہم میں سے ہر شخص کی روح نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، جو لوگ اس میں سچے ثابت ہوئے، جن کی عملی زندگی، جن کی سیرت و کردار اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہاں محذوف ہے کہ جو لوگ بھی کامیاب ہوں گے ان کے لیے پھر ابدی فضل ہے، اللہ کے ابدی رحمتیں ہیں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پامال کیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ انسان کے اندر جو ضمیر نامی شے ہے، جس کی قسم کھائی گئی سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ یہ نفس ملامت گر اصل میں ریفلیکشن ہے اسی بات کی کہ جو ہم نے عہد اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ تیری فرما برداری کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرا ہی کہا مانیں گے، جن چیزوں سے تو نے روک دیا اس سے رک جائیں گے۔ تو گویا کہ جو شخص اپنی اس ضمیر کی بات پر کان نہیں دھر رہا، وہ ضمیر کے جو اندر سے اسے مسلسل کچوکے لگا رہا ہے، مسلسل متوجہ کر رہا ہے کہ غلط تم اختیار کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، یہ معاملہ غلط ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی ہے جس رستے پر تم چل رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کفر پر اڑے رہتے ہیں اور ضمیر کی بات پر اس کے اوپر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہوا، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دوسرے رکوع سے غزوہ احزاب جو ہے اس کے بڑے تفصیلی حالات و واقعات صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اس سے پہلے 2 غزوات جو بڑے غزوے ہیں وہ گزر چکے۔ حضور ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو تقریباً 1.25 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، رمضان سن 2 ہجری، اور رمضان کی بھی تاریخ اس لیے یاد ہے کہ یوم بدر کے نام سے ہمارے ہاں میگزینز کے اندر بھی جو ہے وہ جتنے بھی اخبارات ہیں ان کے میگزینز میں بھی مضامین آتے ہیں 17 رمضان، یہ گویا کہ یوم الفرقان ہے جسے قرآن نے قرار دیا۔ وہ 17 رمضان یوم بدر، جس دن اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح مسلمانوں کو عطا کی تھی، جو بالکل نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، صرف اللہ کی مدد اور تائید جو ہے اس پر بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف ان صحابہ کرام سے نہیں تھا، آج بھی یہ وعدہ موجود ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے مددگار بنو گے، اس کے دین کے داعی بن کر کھڑے ہوگے، اس کے وفادار بنو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ لازماً تمہاری مدد کرے گا۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم جو ہمارے ہاں مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے، تو اس کا اصل سبب خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو خود معلوم ہو جائے کہ کون سبب ہے۔ کیا ہم واقعتاً اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے رسول کے وفادار ہیں؟ کتنے گنتی کے چند لوگ ہوں گے کہ جو دعویٰ شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوں کہ ہم نے دین کے تقاضوں کو ادا کیا۔ لیکن بقیہ 99.9% لوگ کون ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کے وفادار تو نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ اگر ہے تو وہ تو مشروط ہے، وہ کیسے پورا ہو؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے جو ایک جسے آپ کہیے کہ بڑی شدید ہزیمت والی شکست دی گئی تھی کافروں کو، تو اگلے سال وہ پوری طرح تیاری کر کے آئے، 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ اور بہرحال جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، مسلمانوں کو ایک چرکا لگا ہے ان کی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح جس طرح بدر کے موقع پر ہم نے تمہیں فتح دی تھی، یہی معاملہ یوم احد میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا تھا۔ استحسونہم بإذنی، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، جب تم نے نامردی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے حکم کے معاملے میں تم نے تنازع کھڑا کیا، اختلاف رائے پیدا ہو گیا، اپنے امیر کا حکم جو ہے اس کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھایا، اور وہ فتح جو مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی، عارضی طور پر جو ہے وہ شکست کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ تو تقریباً 1 سال کے بعد جو ہے غزوہ احد ہے۔ پھر اس کے بعد سن 4 ایک گزرا ہے کہ جس میں جسے آپ کہیے کہ وہ لوگ بھی تیاری کرتے رہے، اور وہ اصل میں توحید ہے۔ کیا وہ مشرکین کی طرف سے پوری طرح پلاننگ کر لی گئی تھی کہ اب ہم جو یلغار کریں گے تو کوئی صورت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں واپس ناکام پلٹنا پڑے۔ لہٰذا اس میں جو چیزیں جو خاص طور پر غزوہ احزاب کے حوالے سے جو اس کی وجوہات بنی ہیں، جو اس کے اسباب بنے ہیں، ان میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اس شے کو بھی شامل ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر بنو نذیر، جو وہی مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ تھا جن کو بے دخل کیا حضور نے، جلا وطن کیا تھا۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاع، انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی۔ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر باہر سے بیرونی کو دشمن حملہ کرے تو ہم مل جل کر مقابلہ کریں گے۔ بنو قینقاع نے اس کی خلاف ورزی کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں لوگوں کے دل۔ تو اس موقع پر اس ایک قبیلے نے غداری کی، حضور نے انہیں جلا وطن کر دیا، وہ جا کر کہیں خیبر میں آباد ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر پھر جو ہے غداری کا معاملہ بنو نذیر کی طرف سے ہوا۔ اب یہ 2 قبیلے جب جمع ہو گئے تو ان دونوں نے بھی ایک سازش کی، اور ان کا ایک وفد جو ہے گیا ہے مکہ، اور جا کر مشرکین مکہ، ان کے سردار اس وقت ابو سفیان تھا۔ بعد میں حضرت ابو سفیان ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ صلح حدیبیہ تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اسی طرح گویا کہ علم بردار تھے اس کفر کے، اس کو لیڈ کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی جو سرکردگی تھی، 3000 کا جو لشکر تھا یہ مشرکین مکہ کا، تو لیڈ کرنے والے کون تھے؟ ابو سفیان تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی یہی لیڈ کرنے والے تھے۔ تو یہ ایک وفد گیا ہے یہاں سے یہودیوں کا، جنہوں نے جا کر ملاقات کی ہے مکہ میں، اور ابو سفیان کو قائل کیا کہ دیکھو کچھ حلیف قبائل ہمارے پاس بھی ہیں۔ خاص طور پر ذکر آتا ہے اس میں بعض قبائل کا، بنو غطفان کا۔ بنو غطفان اصل میں حلیف قبیلہ تھا، بڑے جنگجو قسم کے افراد تھے، اور یہ حلیف قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ اور اسی طرح بنو کنانہ بھی تھے، اور وہ بھی بہت سے اور قبائل تھے کہ جو حلیف قبائل تھے قریش مکہ کے۔ تو انہوں نے جا کر، چونکہ بہرحال یہودی ذہن ہے تو بڑا تیز، تو یہ وہاں وفد پہنچا اور جا کر ابو سفیان کو قائل کیا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک آخری، جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ تو ہمارے ہاں عام طور پر نعروں میں چلتا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اب معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں موجود تھے تو کوئی گرتی ہوئی دیوار تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہرحال یہ پلاننگ کر لی کہ اگر ہم سب اپنے تمام حلیف قبائل کو ملا کر، یہودی بھی جمع ہو جائیں
اور ادھر سے قریش کے جتنے بھی حلیف قبیلے ہیں، بنو کنانہ ہے اس میں، اور بھی بہت سے قبائل ہیں، یہ سب مل جل کر یک بارگی جو ہے مدینہ پر حملہ کرے تاکہ اس معاملے کو جو ہے بالکل مکا کر دیں، ختم کر دیں۔ اب یہ جو پلاننگ ہو رہی تھی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخبری ہو گئی۔ اب یہ گویا کہ اب یہ 1 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، سن 3 میں غزوہ احد اور ذی قعدہ سن 5 میں غزوہ احزاب، اس دوران میں کچھ عرصہ جو اس پلاننگ میں گزرا، اور اس کے بعد جو ہے بالآخر وہ لوگ پوری طرح تیار ہو گئے۔ قریش مکہ نے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی اس بات پر کنونس کر لیا کہ ہمیں سب کو مل جل کر جو ہے ایک زور لگانا چاہیے اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ اور ادھر سے یہودی جو قبائل تھے ان کے حلیف، جس میں خاص طور پر بنو غطفان کا نام آتا ہے، جو بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، وہ بھی جمع ہو گئے اس بات کے اوپر۔ اب یہ ایک لشکر ہے جو بعض روایات کے مطابق 12,000 کی تعداد اور بعض روایات کے مطابق 10,000 کی تعداد کا ایک لشکر، بہت بڑا لشکر۔ آج سے 1,500 برس پہلے 10,000 یا 12,000 کی تعداد کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جبکہ مدینہ میں رہنے والے کل مسلمان اس زمانے میں جو مجھے بتایا گیا، گویا کہ تفاسیر کے ذریعے میرے علم میں آیا کہ کل 3,000 تھے، جن میں سے جنگ کرنے کے قابل جو لوگ تھے ان کی تعداد 1,000 سے زائد نہیں تھی۔ اور ان 1,000 کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین کے روپ میں مارے آستین تھے، وہ تو گویا کہ پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھونپنے کے مترادف کام کر سکتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے بنو قریظہ، وہ وہاں اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اور اس موقع پر جب یہ پلاننگ ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھی کمیونیکیشن ہوتی کن ذرائع سے ہوتی ہوگی، لیکن یہ باتیں تمام پہنچ جاتی تھی۔ تو یہودیوں نے جو پلاننگ کی، ان کا وفد گیا ہے اور جا کر جو ہے ابو سفیان کو قائل کیا سب مل جل کر ہم حملہ کریں، اپنے حلیف قبائل کو بلا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہی کا ایک قبیلہ موجود تھا نا وہ مدینہ میں بھی، بنو قریظہ، ان کے ساتھ بھی ساز باز ہو گئی کہ اب جب یہاں ایک 10,000 کا یا 12,000 کا لشکر پہنچے گا تو تم جو مدینہ میں تمہارے اپنے قلعے موجود ہیں تو تم وہاں سے اعلان بغاوت کر دینا۔ اب گویا کہ جب آگے الفاظ ہم پڑھیں گے اس میں آیا نا کہ تمہارے دل جو ہے وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ ہنسلیوں میں آپ ہنسے تھے، اور اس قدر شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر بڑی آزمائش تھی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب جو ہے گمان کرنے شروع کر دیے۔ یہ صادق الایمان مومنوں کی بات نہیں ہوگی، لیکن انہی مسلمانوں کے اندر منافقین بھی تو موجود تھے۔ ان کا وہ قول آگے آ جائے گا کہ منافقین میں سے کچھ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فراڈ تھا، وہ دھوکے پر مبنی تھا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آیت نمبر 12، کہ ہم سے جو وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سوائے غرور کے، سوائے دھوکے کے اور ایک فراڈ کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ بظاہر مسلمان تھے۔ تو گویا کہ یہ حالات تھے کہ جو اس درجے اب جو ہے معاملہ تنگ ہو چکا تھا کہ جس کی بنیاد پر، جیسا کہ وہ الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے، اب آیات کا جب ترجمہ ہوگا تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی، اگرچہ اس میں چند باتیں اور بھی پیش نظر رہیں۔ اب اتنا بڑا لشکر، اور حضور کو جب اطلاع ہو گئی کہ اس طرح تمام حلیف قبائل کو ملا کر یہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ ایک مشاورت کی۔ گویا کہ ذی قعدہ سن 5 ہجری ہے غزوہ احزاب، اس کی خاص تاریخ جو ہے متعین نہیں ہوتی، لیکن رمضان کی 17 تاریخ جو یوم بدر کے طور پر وہ سب کو معلوم ہے۔ اس سے تقریباً 1 مہینے پہلے حضور نے مشاورت طلب کی، اور آپ کو وحی کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال وہ انفارمیشن کے کوئی ایسے ذرائع تھے کہ حضور کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ جو ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑی اٹیمپٹ ہونے والی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق ایران سے تھا، ایمان لائے تھے، تلاش حق میں نکلے تھے، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت ہی جسے آپ کہیے ایمان افروز ہے، اس کا وقت نہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے مشورہ دیا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ اگر معاملہ کہیں ایسا ہو کہ جہاں ایک طرف سے دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو، بشرطے کہ بقیہ اطراف جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ اب یہاں خاص طور پر مدینے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو مدینے کی پشت پر کوہ احد اور پہاڑ موجود ہیں، گویا کہ کسی لشکر کا اس کوہ گراں کو، کوہ احد کو عبور کر کے پیچھے سے حملہ کرنے کا سوال نہیں۔ ایک آدھا دستہ جو ہے وہ تو کام کر سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا۔ خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لاتے، بڑا لمبا چکر کاٹ کے، اور وہ درہ جو تھا جس کی حفاظت کو حضور نے مقرر کیا تھا 50 تیر اندازوں کو، ان میں سے 30 یا 35 کو جو ہے شہید کیا، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور پھر یہ کہ مدینہ میں جن حضرات کو بھی وہاں جانے کا موقع ملا ہو، یا یہ کہ کسی نے اگر
جو ہوائی سفر کرتے ہوئے مدینہ ایئرپورٹ پر اگر لینڈ کیا ہو تو ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ مدینہ 3 اطراف سے حرات سے بھرا ہوا ہے۔ حرات اصل میں پتھریلے بڑے نوکیلے سیاہ رنگ کے پتھر ہیں۔ ابھی بھی جب آپ بائی روڈ جاتے ہیں تو مدینہ سے نکلتے ہیں آپ کو دائیں بائیں، یہ تو اصل میں وہ سڑک ہے کہ جس کو صاف کر دیا گیا، ورنہ یہ سڑک یہاں بھی حرات موجود تھے، اور وہ حرات اب بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کب، ممکن ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے، کوئی آتش فشاں کے کوئی پتھر سیاہ رنگ کے جو ہے بہت ہی سخت نوکیلے، جس کے اوپر چلنا بھی ناممکن ہے، اور کسی گھوڑے یا اونٹ کا اس کے اوپر دوڑنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ تو مدینہ کو 3 اطراف سے ان حرات نے گھیرا ہوا تھا، اور صرف ایک طرف ایسی تھی کہ جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا، اور وہاں پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ایک بڑی خندق کھود دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ جو ہم نے سیرت النبی پڑھی تھی 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں، تو اس وقت جو ہے غزوہ احزاب کا لفظ جو ہے وہاں ٹائٹل کے طور پر نہیں لکھا ہوتا، غزوہ احد، غزوہ بدر، لیکن غزوہ خندق آتی تھی تیسرے نمبر پر، یہ غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب بھی جمع، جبکہ تمام لشکر جو ہیں یہ تمام حلیف قبائل بھی اور تمام حزب، یہ جتھے اکٹھے ہو گئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی ہے تو اس میں بھی خاص طور پر جن حضرات نے بھی تفصیل بیان کی، 15 فٹ گہری تھی، اور تقریباً 600 صحابہ کرام اس کام میں مشغول ہوئے، جن کو حضور نے حکم دیا کہ اب خندق کھودو۔ جب بات طے ہو گئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرو، مشورے کے نتیجے پر نتیجے میں جو فیصلہ کر لو اس میں پھر اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ خندق کھودنی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی چو چرا کی گنجائش نہیں تھی، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ بہت سخت جاڑے کا عالم تھا، بڑی شدید سردی تھی۔ ویسے بھی مکہ اور مدینہ کا جب آپ سفر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کہیں دسمبر جنوری میں جن حضرات نے عمرہ کیا ہو تو انہیں معلوم ہے مدینہ میں تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ شدید قحط کا عالم تھا۔ ہر 10 صحابہ کے درمیان جو ہے حضور نے ایک حصہ 40 ہاتھ کا فاصلہ، گویا کہ ایک ہاتھ اگر آپ 3 فٹ سمجھے تو 120 فٹ جو ہے وہ لینتھ، اور 15 فٹ گہری خندق 10 صحابہ کے ذمہ لگا دی، بھئی یہ 10 افراد ہو، اس کو 10 دنوں میں 5 دنوں میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس طرح بڑی وسیع و عریض جو ہے، جس کا عرض کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، گہرائی 15 فٹ تھی، لیکن یہ کہ اس کے جو ہے لمبائی کیا تھا اس کے صحیح مقدار جو ہے کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن 10 صحابہ کا ایک جو بھی حضور نے ایک گروپ بنایا، اس کے ذمہ تھا کہ 10 ہاتھ خندق تم نے کھودنی ہے، تقریباً 30 فٹ۔ اس میں بڑے ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا قحط کا عالم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی شدید بھوک، اور جو صحابہ کرام اس وقت کدالیں چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بہرحال مشقت ہوتی ہے، اور پھر انسان جتنی محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اندر جو ہے انرجی کی کمی ہوتی ہے، پھر اسے کیلوریز چاہیے ہوتی ہے، کوئی غذا جو ہے اس کو چاہیے، لیکن یہ کہ وہاں غذا تھی نہیں سوائے کھجوروں کے۔ تو اس موقع پر جو ہے ایسی روایات بھی تھی کہ صحابہ کرام نے جو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور یہ بھی ایک خاص طور پر میکینیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب بالکل معدہ اس کا خالی ہو اور آنتیں بھی خالی ہوں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی کمر دوہری نہ ہو جائے، تو اس کو جو ہے کہ اس ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی کپڑے کے اندر کوئی وزن لے کر جو ہے وہ باندھ لیا جاتا ہے، تاکہ یہ کہ اس کی وجہ سے کہیں دوہرا نہ ہو جائے یا اس کے کوئی بد اثرات نہ ہوں۔ تو اسی طرح ایک موقع پر جب کہ کدالیں چلا رہے ہیں صحابہ کرام، تو دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو شکم مبارک ہے اس کے اوپر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے کہیں چھاؤں کے اندر کوئی جھونپڑی یا کوئی عریش بنا دی گئی ہو اور کوئی خادم موجود ہو، جیسا کہ آج کل ہمارا تصور ہوتا ہے کسی مذہبی لیڈر کا، خود تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں اگر کہیں بجلی چلی جائے گی تو لوڈ شیڈنگ کا اہتمام جو ہے وہ بھی تاکہ کمرہ ٹھنڈا رہے، اور عام کارکن جو ہے وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں بیچارے بے یار و مددگار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر آپ دیکھیں، اور اس بات کو بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہے یہ عام طور پر سیرت النبی کی تقاریر کے لیے عنوان بنتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اسوے اور ان کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اس غزوہ احزاب کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اسوہ چاہیے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، خود کدال چلا رہے تھے،
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کا بلکہ نام بھی لکھا تھا، کتاب بھی موجود ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ بخاری کی روایت ہے جو کتاب المغازی میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے 9 اور ساتھی جو ہیں ایک جگہ جو حصہ ہمیں دیا گیا تھا خندق کھودنے کا، ہم خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے تو اچانک ایک بہت سخت پتھریلی چٹان آ گئی. ہم نے بہت زور لگایا لیکن یہ کہ اس کے اندر شگاف پیدا نہیں کر سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یہ حصہ ہمارے ذمہ تھا اور یہاں درمیان میں ایک ایسا کوئی سخت پتھریلی چٹان آ گئی ہے نیچے زمین کے. تو حضور نے وہ پھاوڑا یا وہ کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر روایت کر رہے ہیں، وہ خود موجود تھے وہاں. حالانکہ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ اس وقت حضور کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور شدید نقاہت بھی تھی صحابہ کرام میں. تو حضرت جابر حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر گئے ہیں اور جا کر اپنی اہلیہ، ان کا نام بھی جو ہے وہ اس روایت میں، بخاری کی روایت میں موجود ہے، سہیلہ ان کا نام تھا، اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اور بھی کچھ ساتھی ہیں، بڑی شدید نقاہت بھی ہے اور بھوک بھی ہے، تو ہمارے پاس کیا کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں یہ جو موجود ہے اور جو کا آٹا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہمارا جو ریوڑ ہے اس میں ایک یہ بکری یا بھیڑ کا بچہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کر کے اس کو تیار کر لیتی ہوں اور جو کے جو ہے اس سے کچھ روٹیاں بنا لیتی ہوں. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ کام کرو، اور پھر واپس پہنچ گئے اور جا کر حضور سے کہا کہ میں اپنی اہلیہ سے آپ سے اجازت لے کر گیا تھا، انہیں جا کر یہ بات کہہ کے آیا ہوں، تو آپ اس میں بالکل تکلف نہ کیجیے گا. تو حضور نے دیکھیے اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال تھا حضور کو. جب یہ بات کہی تو حضور نے کہا کہ اور جو لوگ ہیں یہ بھوک صرف میرے لیے تو نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے. بہر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. حضور کے یہ الفاظ تھے کہ دیکھا جائے گا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہماری مدد ہوگی. پھر روایات میں جو مختلف معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، تو اس میں یہ جو معجزات یا کرامات ہیں ان میں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر کی اہلیہ نے جب وہ کھانا پکایا تو ظاہر ہے وہ بھیڑ بکری کا کتنا ہوگا گوشت، 5-6-7 کلو ہوگا، اور اس کو جو ہے آپ نے ایک ہنڈیا میں چڑھا دیا، وہ بننی شروع ہو گئی. حضرت جابر کو اطلاع دی گئی کہ اب وہ کھانا تیار ہے، تو حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگوں کو لے آئے. تو حضور نے کیا کام کیا کہ جتنے بھی اس وقت صحابہ وہاں کام کر رہے تھے سب سے کہا کہ سب چلو. اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ ایک بھیڑ کا کتنا گوشت ہوگا، بلکہ وہاں تو حدیث میں بھیڑ کے بچے کا ذکر ہے کہ وہ بھیڑ بھی کوئی جیسے آپ کہیے کہ بڑی تنو مند قسم کی بھیڑ نہیں تھی، بلکہ چھوٹے سائز کی بھیڑ تھی، اور پھر یہ کہ بڑا محدود سا آٹا تھا. تو حضور نے کہا تم ایسے کرو کہ کچھ اور آٹا گوندنے والی ہیں، روٹیاں پکانے والی ہیں اگر مدینہ میں ہیں خواتین، ان کو بھی بلا لو، اور صرف یہ بات کر دینا کہ اس برتن کو جس کو اب وہ سالن تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں اور اس کو ہٹائیں نہ. اب یہ ہے وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ یہ باتیں بہرحال جہاں کرامات اور معجزات آتے ہیں محمد رسول اللہ کے، اس میں اس قسم کے معجزات بھی بڑے نمایاں ہیں. پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نہ صرف خود بلکہ جتنے بھی صحابہ اس وقت کام کر رہے تھے، تقریباً 600 کی تعداد، یہ تمام کے تمام آئے ہیں اور وہاں پھر ایک دسترخوان بچھایا گیا ہے، یا یہ کہ باری باری آتے رہے. اور حضرت جابر کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب پورا لشکر کھانے پینے سے فارغ ہو چکا تھا تب بھی وہ ہنڈیا جو ہے گوشت سے بھری ہوئی تھی. یہ واقعہ اس موقع پر ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ احادیث کی کتابوں میں سے بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المغازی کے اندر یہ موجود ہے، اور جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اصل میں وہ پروسیس جب کہ وہ خندق کھود رہی تھی تو اس دوران کے اندر جو مختلف جسے آپ کہیے کہ کرامات بھی آئی ہیں، اور حضور کی ایک ضرب سے وہ پتھر کی جو چٹان جو کہیں نیچے موجود تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ تمام چیزیں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد اور تائید ہی کی علامات ہیں. اور ان میں سب سے بڑی جو مدد آئی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو گیا تھا، کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی تیز و تند ہوا چلی ہے. اور اس میں بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے مروی ایک روایت ہے کہ میں اس موقع پر وہاں موجود تھا، ظاہر مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ وہ تمام صحابہ کرام جو آپ کے دست و بازو تھے موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ اللہ نے جو ہوا بھیجی وہ صرف کفار کے لشکر پر گردش کر رہی تھی.
ایسا نہیں تھا کہ اس تیز و تند ہوا کے نتیجے میں مسلمان جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہوں، ان کے بھی خیمے کہیں اکھڑ گئے ہوں، ان کی آنکھیں جو ہے وہ بھی دھول سے اٹ گئی ہوں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو لشکر بھیجا تھا فرشتوں کی شکل میں مدد کی، یا یہ کہ پھر یہ کہ وہ جو ہوا بھیجی تھی وہ صرف اسی علاقے میں محدود رہی اور گردش میں رہی کہ جہاں وہ کفار کے خیمے اور وہ تقریباً 10,000 یا 12,000 کا لشکر وہاں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، اور وہ تہس نہس کر دیا، جس طرح کی قوم عاد کے اوپر اللہ نے وہ تیز و تند ہوا بھیجی تھی کہ وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ان کو جو ہے بالکل ہلاک کر دیا گیا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے جانور جو ہے جب بگٹوٹ دوڑے ہیں، بدکے ہیں، ان کے گھوڑے جو لائے اس خیال سے تھے کہ باقاعدہ معرکہ ہوگا اور کبھی بہت بڑی جنگ ہوگی، انہی کے سموں تلے جو ہے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، اور پھر جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ سب صاف تھا، اور ابو سفیان اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے واپس کہیں مکے کی طرف بھاگ چکا تھا۔ تو گویا کہ یہ پوری کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے امتحان کی تھی، ایک خوف و دہشت اس درجے کا کہ مدینہ کی کل آبادی 3,000 اور 12,000 کا لشکر موجود ہے وہاں مقابلے کے لیے، اور ان 3,000 کے اندر کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جنگ کر سکتے ہو؟ ان 3,000 کی تعداد میں تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ حالات جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ قحط کا عالم، پھر یہ کہ اتنی شدید مشقت 15 فٹ گہری جو ہے اور کتنی طویل وہ خندق ہوگی کہ اتنے صحابہ کرام میں سے ہر 10 کے حصے جو حصہ آیا، ہر 10 صحابہ کے وہ تقریباً 30 ہاتھ کی لینتھ تھی جو 15 فٹ کھودنی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے امتحان کے لیے۔ منافقین کا جو نفاق تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، اور جیسا کہ میں نے قرآن حکیم کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے مگر دھوکے پر مبنی وعدہ کیا۔ اور کس اعتبار سے دھوکہ کہتے تھے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے جو ہے یہ روم کی سلطنت اور کسرا جو ہے تمہارے پاؤں تلے رہوں گی، اور وہاں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ تمہارے قدموں میں انڈیل دیے جائیں گے۔ اور اس کے اپنے الفاظ ہیں، خاص طور پر اس کا ذکر بھی موجود ہے اس شخص کا جس نے یہ کہا تھا، معتب ابن خشیر، یہ منافق تھا مدینہ کا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ اب یہ حالت ہو چکی ہے، ہم رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، ہم سے جو وعدہ کیا گیا وہ بالکل جھوٹا وعدہ تھا معاذ اللہ۔ اور انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسلمانوں کا قول ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، دیکھیں ایک ہی جیسے حالات ہیں، کہنے کو یہ بھی مسلمان ہیں منافقین، اور جو صادق الایمان لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ منافقین کی زبان پر کیا آ رہا ہے کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا معاذ اللہ، اور مومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ اس لیے کہ ان کے پیش نظر وہ آیات قرآنیہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی مجھ پر ایمان لائیں گے ہم انہیں آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، خوف و دہشت اس کو بھی جھیلنا ہوگا۔ اس سے بڑا خوف اور دہشت کیا ہوگی؟ 12,000 کا لشکر اور مدینے کی چھوٹی سی بستی۔ تو یہ اصل میں ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جو اللہ کی طرف سے لیا گیا۔ جنگ تو ہوئی نہیں، سوائے چند ایک واقعات کے کہ جس میں کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں خاص طور پر ایک شخص کا ذکر آتا بھی ہے، عمرو ابن عبدود۔ عبدود اس کے جو ہے باپ کا نام تھا، اس شخص کا اپنا نام جو عمرو تھا، بہت بڑا ایک جو ہے آپ کہیے کہ پہلوان نما انسان تھا، کوئی بہت بڑا بدماش بھی تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کہیں پیچھے سے دوڑایا، اس چوڑی خندق کو عبور کیا، پاٹ کر اندر آ گیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ شکار خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے شخص کے جو اس کا مقابلہ کرے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو حضور نے اجازت دے دی، اور پھر ان کے درمیان مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اسے جہنم حاصل کیا۔ گویا کہ اب یہ ایک مثال ایسی ہے جو اگر سامنے رکھا جس کو قریش نے تو ان کے حوصلے تو ختم ہو گئے، لیکن ہمارا سب سے بڑا شجیع، شجاعت کا پیکر، سب سے بڑا پہلوان جس کے بارے میں آتا ہے کہ بیک وقت کئی پہلوانوں کو زیر کر دیا کرتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت یا اس کا جہنم واصل ہونا حضرت علی کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا۔ یہ چند ایک واقعات ہوئے ہیں تو جسے آپ مسلح تصادم کہتے ہیں، کفار اور مسلمانوں کا باہمی مقابلہ، تلواروں پہ وار ہو رہے ہوں، ڈھال استعمال کی جا رہی ہو، تیر پھینکے، اس کا تو نوبت ہی نہیں آئی۔ دور سے کچھ تیر پھینکے گئے جس کے نتیجے میں ایک صحابی زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر جنگ تو ہوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا معاملہ جسے ہم غزوہ احزاب کہتے ہیں، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ امتحان پیش نظر اس لیے تھا
تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں صحیح ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، اور ان کے دلوں کے اندر وسوسے بھی ہیں، شبہات بھی ہیں، تو ان کا جو بھی نفاق ہے یا ان کا جو کھوٹ ہے وہ ان کی زبانوں پر آ گیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، اور اہل ایمان اسی فضا کے اندر وہی سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ ان کی زبان پر آ رہا ہے یہی تو وہ شے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اصل میں اب میں نے پورے حالات و واقعات کسی درجے میں، اگرچہ بعض چیزیں جو ہیں جو رہ گئی وہ انشاءاللہ جب ہم آیات کا مطالعہ کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال ایک جسے برڈ آئی ویو کہتے ہیں، ایک غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے ہم ان کا باقاعدہ لفظ بلفظ جو ہے ہم اس کا یہاں ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کا جو بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، قرآن حکیم سے ہماری محبت میں اضافہ فرمائے، قرآن حکیم کو پڑھنے کو، اس کی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔